ویلکم بیک ناظرین. افتخار عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عید کا یہ خصوصی شو. افتخار صاحب، آپ نے بہت وسیع مطالعہ کیا، مختلف مصنفین کو پڑھا، ایسے مصنفین جو کہ دنیا میں جانے مانے جاتے ہیں. پھر ایک ہم چھوٹا سا کمپیریزن ڈرا کریں نہج البلاغہ، جس میں فصیح و بلیغ جسے کتاب کہا جاتا ہے، اور اس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اقوال اور زندگی گزارنے کے طریقے، کس طرح کا آپ نے کمپیریزن اگر ہم چھوٹا سا ڈرا کریں اب سمجھنے کے لیے ناظرین؟ جی، میں گزارش کروں کہ جو یہ کسی مسلک کی یا کسی فقہ کی بات نہیں ہے. نہج البلاغہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بہت جامعیت کے ساتھ زندگی کے مختلف زاویوں کو دیکھتی ہے. مثلاً اس میں خطبات ہیں جو مثلا توحید پر ایک بہت بڑا خطبہ ہے، اور چیز توحید ہے. پھر سیاسی فرامین ہیں اور مراسلات ہیں، اور پھر کلمات ہیں آخر میں. ہمارے ہاں اس کے میرے پاس ایک نسخہ ہے جو آیت اللہ العظمیٰ حضرت مرشی نجفی علیہ مقامہ جو قم میں رہتے تھے، ان کے کتاب خانے میں ہے، جو قدیم ترین نسخہ ہے. اس کا فیسملی ایڈیشن ان کے صاحبزادے ہیں، آیت اللہ ہیں اب وہ، محمود مرشی، انہوں نے مجھے عطا فرمایا تھا، وہ میرے پاس موجود ہے. نہج البلاغہ کا جو ریوائول ہوا وہ جامع ازہر میں شیخ محمد عبدہو ایک بہت بڑے اسکالر تھے، جامع ازہر کے سواد اعظم کے بڑے اسکالر تھے. انہوں نے اس کو سرنو ترتیب دیا، سمجھیے انٹروڈیوس کیا، متعارف کرایا عرب دنیا میں. اچھا، ہمارے ہاں اس کے بہت سے تراجم ہیں، اور یعنی صادق حسین صاحب کا ترجمہ ہے، پھر مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ ہے، اور جس عبدالرزاق ملیح آبادی اور نائب حسین نقوی، مرتضیٰ حسین فاضل، ان کے ترجمے ہیں. اور اس پہ بحثیں ہوئیں، اور اس میں استناد نہج البلاغہ امتیاز علی خان عرشی کا بہت اعلیٰ درجے کا مضمون ہے. میرے استاد گرامی حضرت سید علی نقی صاحب قبلہ کا ایک اس پہ بہت، اور ہمارے دوست ہیں انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب، ہمارے ہاں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جو نہج البلاغہ ہے یہ امام موسی کاظم علیہ السلام کی اولاد میں تیسری شاید نسل میں دو بھائی تھے بہت عظیم منزلت والے، یعنی وہ سواد اعظم میں وہ مانے جاتے تھے، شریف رضی علیہ مقامہ اور شریف مرتضیٰ علم الہدیٰ. یہ دونوں بغداد میں آرام فرمائیں. اگر آپ کبھی کاظمین جانا ہو تو جیسے ہی آپ روضے میں داخل ہوگے، اس کے سیدھے ہاتھ کے اوپر رائٹ سائڈ پہ جی بالکل. تو شریف رضی اور شریف مرتضیٰ جو تھے، یہ دونوں شیخ مفید علیہ مقامہ کے شاگردوں میں تھے، اور نہایت اعلیٰ درجے کے شاعر تھے. اور شریف رضی نے اس کو ایڈٹ کیا، اور بعض اوقات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس میں الحاقی چیزیں ہوں گی وغیرہ وغیرہ، لیکن جو استناد اگر آپ وسیع نظری سے اس کو دیکھیں تو وہ تمام چیزیں، جیسے امتیاز علی عرشی نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس زمانے کے یہ تمام چیزیں جو انہوں نے جمع کی ہیں، اس کے علاوہ بھی چیزیں تھیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ان کو دستیاب ہوئیں اور انہوں نے اس میں کیا. تو نہج البلاغہ مثلاً ابھی حال میں ایک کوفی عنان جس زمانے میں سیکرٹری جنرل تھے اقوام متحدہ کے، تو انہوں نے امیر المومنین کا جو مالک اشتر کو لکھا گیا خط تھا وہ اپنے یہاں لگوایا ہوا تھا. اچھا، ہمارے یہاں پاکستان میں لوگوں کو شاید یہ بات زیادہ نہ معلوم ہو کہ قائد اعظم محمد علی جناح علیہ الرحمن نے علامہ رشید ترابی مرحوم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ اس کا انگریزی میں ترجمہ کر دیں. تو علامہ صاحب مرحوم مغفور نے اس کا ترجمہ کیا، اور وہ یہاں کئی دفعہ جو حضرت علی نے مالک اشتر کو خط لکھا. اب جیسے اب وہی جو خط ہے، تو جو
جو اسلامی نقطۂ نظر ہے سمجھیے سیاست کا کیسے ہونا چاہیے، اب مولانا شروع ہی ایسے کیا کہ جب ان کو مصر کا گورنر بنایا تو وہ کہ دیکھیے کہ جو تم جا رہے ہو تو دیکھو تمہارے لیے تمہارے جو رہنے والے ہیں وہاں کے، ان میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو تمہارے مذہب کے ماننے والے ہوں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو تم سے مختلف ہوں گے، تو تم یہ سمجھو کہ ایک منزل میں وہ سب انسان ہیں اور سب کے ساتھ تمہارا رویہ یکسان. اب ہیومن رائٹس چارٹر یہی ہیں، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. پھر بنیادی حقوق انسانی کی بات اس میں کی گئی ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ سلوک کرنا، جو لوگ کسان ہیں ان کے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا کہ آپ نے گورن کیسے کرنا ہے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ آخر میں کلمات الاحصار ہیں، مختصراً جملے، ایک دو جملے حکمت کی باتیں، اور یہ بہت ترجمہ ہوتی ہیں اور بہت نقل بھی ہوتی ہیں. تو بلاغت کا لفظ آپ نے استعمال کیا ہے، فصیح و بلیغ. فصیح تو سب جانتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اور بلاغت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم لفظوں میں کثرت معنی، یعنی لفظ کم ہوں لیکن اس کے معنی بے شمار ہو. تو مولا کا یہ اعجاز ہے، اور اسی وجہ سے قرآن حکیم کے بعد وہ تو ظاہر ہے وہ تو اللہ کی کتاب ہے، اور جو آسمانی کتابیں ہیں ان کے بعد ہمارے یہاں نہج البلاغہ کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. اور کہا جاتا ہے کہ جیسے کلام امام جو ہے وہ کلاموں کا بھی امام ہے. ایسا ہی ہے. آخر میں صرف آپ سے جو آپ کی پسندیدہ نظم یا غزل یا کوئی ایسے قطعات جو آپ کو دل کے بڑے قریب ہو وہ ہم سننا چاہیں گے اور اس پہ کلوز کریں گے. اب دیکھیے میں تو آج کے دن کی مناسبت سے آپ نے نہج البلاغہ کا ذکر کیا تو امیر المومنین کی بعض دعائیں ہیں تعلیم کی ہوئی. تو ایک دعا ہے بہت جو پڑھی جاتی ہے، دعائے کمیل. جی اس میں ایک جملہ ہے، ایک تفسیر آتی ہے کہ میرے ان گناہوں کو بخش دے اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم اور تحبس الدعا تخطئ الرجا تنزل البلاء، کہ یہ جو امیدوں کو بلاؤں میں بدل دیتے ہیں، جو ہماری وغیرہ وغیرہ جو ہمارے گناہ، اور اس میں ایک فقرہ آتا ہے یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی راضی ہو جانے والے میرے رب، میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے بجز دعا کے. اچھا، اب یہ جو جملہ ہے یہ مجھے میری تمام کتابوں کے جو سرنامے ہیں وہ نہج البلاغہ سے مستعار ہیں. 5 کتابوں میں انہی کا قول کوئی نقل ہوتا ہے. اس پہ میں نے ایک چھوٹی سی نظم لکھی، وہ بسم اللہ کریں. یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے. یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا پھر رہا ہوں. ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں. منزل عز و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے. یہ دنیا ایک سور کے گوشت کی ہڈی کی صورت کوڑیوں کے ہاتھ میں ہے، اور میں نان و نمک کی جستجو میں در بدر قریہ بقریہ مارا پھر رہا ہوں. ذرا سی دیر کی جھوٹی فضیلت کے لیے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھا رہا ہوں. منزل عز و شرف سے گر رہا ہوں، اور میری انگشتری پر یا علی لکھا ہوا ہے. مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے. مگر انگشتری پر یا علی کندہ کرا لینے سے کیا ہوگا کہ دل تو مرحبوں کی دسترس میں ہے. مسلسل نرغے حرص و حوث میں ہے. یہ عالم ہے کہ آنکھیں دیکھتی ہیں اور دل سینوں میں اندھے ہو چکے ہیں، اور ایسے میں کوئی حرف دعا ایک خواب بنتا ہے. کبھی سلمان آتے ہیں، کبھی بوزر، کبھی میسم، کبھی قمر میری ڈھارس بندھاتے ہیں. کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو. کمیل آتے ہیں، کہتے ہیں پکارو افتخار عارف، پکارو اپنے مولا کو پکارو، اپنے مولا کے وسیلے سے پکارو.
उजीब दावत दाई का दावा करने वाले को पुकारो, ये मुश्किल भी कोई मुश्किल है, दिल छोटा नहीं करते, करीम अपने ग़ुलामों को कभी तन्हा नहीं करते, कभी रुसवा नहीं करते। क्या खूबसूरत नज़म, ये इंतहाई ममनून है जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब के, इन्होंने अपने कीमती वक्त से हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का नाज़रीन टाइम ख़त्म हो गया। यकीनन बातें और गुफ्तगू तो ऐसी चल रही थी कि हमारा ख़ुद दिल नहीं कर रहा कि यहाँ से इनके पास से उठ के जाएं, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है, हमने प्रोग्राम का इख्तिताम करना है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके सामने हाज़िर खिदमत होंगे कुछ नए लोगों के साथ। फ़िलहाल के लिए इतना ही। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।